أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلوات پڑھ لے محمد وعلى تمام تعریفیں خدائے حسن مجتبیٰ کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام خانوادہ امام حسن مجتبیٰ کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسن ابن علی علیہم السلام وجعلنا وإياكم ان شاء اللہ من الطالبین بصأرہما مع ولیہما الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام صلی اللہ علیہ یا ابا محمد السلام علیکہ یا ابن رسول رب العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، آپ کی خدمت مقدس میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے سورہ مبارکہ الفتح کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کے ذیل میں سیرت و تاریخ امام مجتبیٰ علیہ السلام کے عنوان سے حاضر ہو رہا ہوں۔ پروردگار میری اور آپ کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور شاید اور کچھ قبول ہو کہ نہ ہو، روزانہ کا آنا جانا ہی قبول ہو جائے۔ سنا ہے کہ حاضری کے نمبر بھی کچھ اثر رکھتے ہیں۔ ذکر آل محمد کا مقام کہاں، غلام کا انداز غلامانہ کہاں۔ اور آپ کی خدمت مقدس میں بہرحال سرکار کے صلح حدیبیہ کے ربط کو صلح امام حسن کے ساتھ اور درمیان میں امام کی سیرت کے کچھ مقدس اور آپ پلٹتے ہوئے کچھ آپ کی خدمت میں باتیں بیان کر چکا۔ کیا صاحب جود و سخا، کیا صاحب زہد و تقوی کہ سفر حج ہو تو سفر عبادت سمجھ میں آتا ہے۔ سفر عبادت، اور ایسا سفر عبادت کہ سواری ساتھ میں خالی جا رہی ہے اور امام خدا کی طرف پیدل سفر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آسان نہیں ہے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک کا پیدل سفر۔ سخت ترین موسم حج تو آپ کو اندازہ ہے کہ سردی میں آتا ہی نہیں ہے۔
یوں سمجھ لیجیے کہ سردی مکے میں پڑتی ہی نہیں ہے. ہاں اب یہ کہہ سکتے ہیں کچھ گرمی کم ہو جاتی. تو کہاں مدینہ منورہ سے آپ کا سفر مکۃ المکرمہ کے گرم موسم کی طرف، سواری ساتھ میں مگر آپ پیدل چل رہے. تو کسی نے آپ سے پوچھ لیا مولا اگر آپ کو پیدل سفر کرنا ہو تو سواری ساتھ میں کیوں ہے؟ اور سواری ساتھ میں ہو تو آپ سفر اس پہ کیوں نہیں فرماتے؟ بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے بعض ایسے سفر کیے جو آپ نے سواری بھی استعمال کی، لیکن اکثر سفر حج کے ایسے اس میں آپ پیدل چلے، حافین یعنی پیادہ پا آپ چلے ہیں جانب مکہ مکرمہ. تو ارشاد فرماتے ہیں سواری ساتھ میں اس لیے کہ تاکہ لوگ یہ محسوس نہ کریں کہ زیادہ راہ کے خرچے کو بچانے کے لیے پیدل سفر حج کر رہا ہوں. اور سواری ساتھ میں اس لیے بھی کہ اگر اثناء سفر میں کسی ساتھی کی سواری ساتھ چھوڑ دے تو حسن کی سواری اس کے کام آ جائے. تو دونوں اعتبارات سے امام نے ہماری اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی فرمائی ہے کہ سفر بھی ہو اور سرمایہ خرچ بھی ہو، عبادت بھی ہو اور اوروں کا خیال بھی ہو. سفر میں اتنا ہم سفر کا خیال کہ اگر دوران سفر کبھی آپ کے پائے مقدس میں ورم آ گیا، گرچہ یہ روایت آپ کے علم میں محفوظ ہے کہ بنو امیہ کا ایک شخص سرکار سید الشہداء کی خدمت میں آیا کرتا تھا. یاد رکھیے بنو امیہ کے افراد میں سے بعض افراد ایسے رہے ہیں، خود یزید کے گھر میں آپ کو حسینی مل جائے گا تو بہرحال امام کی خدمت میں آتا ہے، امام سے اظہار عقیدت کرتا. کچھ دنوں کی تاخیر کے بعد پہنچا، یعنی لیٹ آیا، نہیں آ رہا تھا. تو سوال کیا گیا مولا کی بارگاہ سے، بھئی کہاں رہ گئے، کیوں نہیں آ رہے تھے؟ تو کہتا ہے میرے ٹانگوں میں بڑی تکلیف ہو گئی، اب مجھ سے چلنے میں پرابلم ہوتی. اور یہ پورا واقعہ آپ کو ملے گا صحیفہ امام حسن مجتبی نامی کتاب میں. جواد عبد القیوم اصفہان کے رہنے والے اس کتاب کے مؤلف ہیں. تمام دعاؤں کو، امام کے تعویذات کو، امام کی تسبیحات کو، امام کے خطبات کو، امام کے احتجاجات کو جمع کیا ہے. اور میں اسی بارگاہ میں کچھ کتابوں کا حوالہ پہلے دے چکا ہوں امام حسن کے حوالے سے. ہمارے یہاں اردو میں شاید بہت کم میٹر ہے، فارسی میں دانش نامہ امام حسن ایک مکمل اور جامع ترین کتاب ہے. مسند امام حسن مجتبی ایک اور عظیم کتاب ہے. بہرحال امام کے اسم گرامی کے ساتھ موسوعہ لکھے گئے، لیکن یہ صحیفہ امام حسن. ارشاد فرماتے ہیں مولا حسین اس بنو امیہ کے شخص سے کہ جو آپ کی خدمت میں آتا ہے کہ تم امام حسن کا تعویذ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ امام حسن کا تعویذ کیا ہوتا ہے. اچھا یہ بات یاد دلا دوں کہ تعویذ کا ایک مطلب ہے تحفظ، پناہ تلاش کرنا. اور قرآن مجید خود اپنے اندر دو تعویذوں کو لیے ہوئے ہے. ایک کو سورہ فلق کہتے ہیں اور ایک کو سورہ ناس کہتے ہیں، اور دونوں کو ملا کے معوذتین کہتے ہیں. تو یہ دونوں سورے انسان کے لیے بطور تعویذ کے جب آغا سیستانی سے سوال کیا گیا، خاص طور سے کالے علم کے اعتبار سے. اب کالا علم کہنا عجیب لگتا ہے، علم تو ہمیشہ
کالا ہٹ کو ختم کرتا ہے. علم کالا کب سے ہو گیا؟ صلوات پڑھے محمد والے. تو الفاظ بدل دیے، بلیک میجک. پوچھا گیا آغا سیستانی سے کہ اس کا علاج، بہت غور کیجیے گا اور ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. خدا نے مجھے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ موقع عطا کیا کہ میں اتنا قریب بیٹھا آغا سیستانی کہ سمجھیے ایک سے ایک کی ملاقات جیسے ہوتی. اور اتنی باخبر شخصیت، اتنی باخبر شخصیت کہ پاکستان کے اس دور کے حالات میں نہیں جانتا تھا جتنا وہ جانتے تھے. اتنی بات کافی ہے. تو جب پوچھا گیا آپ سے، لکھ کر پوچھا گیا کہ یہ بلیک میجک، کالا جادو کہنے سے آپ، اس کا علاج کیا؟ تو بہت سے اذہان میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ اس کا علاج برائی سے ہوتا ہے. یہ برائی ہے، اس کا علاج برائی سے ہوتا ہے. یہ گندا علم ہے، اس کا علاج اس طرح کے علم سے ہوتا ہے. ایسا کوئی مرض ہی نہیں جس کا علاج قرآن سے نہ ملتا ہو سوائے بغض آل محمد کے. باقی ہر مرض کا علاج قرآن سے ملتا ہے سوائے موت برحق کے. باقی ہر مرض کا 70 قسم کی امراض کا علاج سورہ فاتحہ کے اندر ہے. بلکہ شاید جملہ بڑھاؤں، اگر خدا چاہے تو اس کی برکت سے موت کو بھی ٹال دے. تو لفظ تعویذ سے بات یہاں تک پہنچ کے واپس آتے ہیں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم امام حسن علیہ السلام کا تعویذ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اب ہمارے یہاں تعویذ کا ایک ترجمہ ہے کہ لکھو یا لکھوا کر پہن لو. یہ پڑھنے وڑھنے کا چکر کیا ہوتا ہے؟ تو سورہ فلق، سورہ ناس بھی پڑھی جاتی ہے، پہنی نہیں جاتی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. سب سے آسان کام پہن لینا. تو سورہ فلق و ناس بھی پڑھی جاتی ہے. تو یہ تعویذ پڑھنے والا ہے. بات سے بات چونکہ نکلتی ہی چلی آ رہی ہے، تو ایک ایپلیکیشن اتباع عباسیہ نے بنائی ہے اور اس کا حوالہ میں اس مقام کے علاوہ بھی دے چکا ہوں. اتباع عباسیہ مولا عباس کے حرم سے ایک ایپلیکیشن جو اینڈرائڈ موبائلز کے لیے تیار کی گئی، اس کا نام ہے حقیقت المومن. اور یہ عربی میں اور آپ کو انگلش میں مل جائے گی. اس میں ہر روز کا الگ ایک تعویذ لکھا گیا ہے. اور کبھی اگر اس کا ترجمہ نکال کے پڑھیں، جو کہ یہ تعویذ آپ کو مفاتی میں نہیں ملے گا، یہ تعویذ آپ کو شاید اور دیگر کتابوں میں نہ ملے جو ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہیں، اور جن کتابوں میں ہے وہ کتاب میں ترجمہ ہی نہیں ہوئی. عربی سے فارسی میں ہو گئیں مگر اردو میں ترجمہ نہیں. تو روز کا تعویذ الگ ہے. اور اس علاج کے لیے امام فرماتے ہیں تم امام حسن کا تعویذ پڑھا کرو. کہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ سورہ مبارکہ الفتح کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک، یہ 7 آیتیں تمہارے پیروں کے، تمہاری ٹانگوں کے درد کا، بیماری کا علاج. یہ میں نے جب پڑھا تو اس کا مجھے اثر خود سفر زیارت پر نجف سے کربلا جانے والے زائرین نے اس کا اتنا عمدہ اثر بتایا کہ جو پڑھ لیتا ہے تو اس کی تکلیفیں ختم، مگر یقین شرط ہے آزمائش نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو بہرحال امام علیہ السلام کے سفر حج کے حوالے سے
آپ کے پائے مقدس میں ورم آنے کا عنوان آپ کی خدمت میں پڑھ رہا تھا، اپنے عنوان پر آنے سے پہلے یہ بھی عنوان میں شامل ہے، سیرت امام حسن۔ آپ جا رہے، لوگوں نے التماس کی، مولا اب تو آپ بیٹھ جائیے سواری پر۔ اب تو بیٹھنے کی لاجک بن گئی نا کہ آپ کے پائے مقدس میں ورم یا چھالے پڑ گئے۔ امام فرماتے نہیں، بیٹھیں گے نہیں، آگے منزل آنے والی ہے، اس منزل پر ایک شخص حبشہ کا رہنے والا یا حبشی شخص ہے کہ جو پاؤں میں لگانے کا تیل بیچتا ہے، اس سے تیل دیکھ کے لگا لیں گے ٹھیک ہو جائیں گے۔ عجیب بات ہے، میں حیران ہوں، ابھی تو تعویذ پڑھ رہے تھے، ابھی تیل کی بات کر رہے ہیں، اس سیرت معصوم دو الگ انداز سے کیوں ہے؟ سوچئے گا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آئیے اس کی مثال کو آسان کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ اللہ کی پیغمبر، ایک مرتبہ پیٹ میں تکلیف ہوئی، خدا کی بارگاہ میں اپنی تکلیف کی شکایت پیش کی، مالک اس کے علاج کے لیے کیا کروں؟ پروردگار نے آپ پر وحی نازل کی اور آپ کو اس کا علاج بتا دیا کہ فلاں مقام پہ جائیے، ایک خاص قسم کی ایک جڑی بوٹی ہے، اس کو استعمال کیجئے، آپ کی پیٹ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ یہ الفاظ میرے ہیں وضاحت کے عنوان میں۔ اللہ کے نبی گئے، اس کو استعمال کیا اور ٹھیک ہو گئے۔ عجیب اتفاق یہ ہوا، کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ یہی کیس سامنے آیا، دوبارہ آپ بیمار ہو گئے، اور اب آپ نے چونکہ فرسٹ ٹائم استعمال کر لیا تھا تو وہاں چلے گئے۔ اب جڑی بوٹی استعمال کی، بجائے ٹھیک ہونے کے تکلیف بڑھ گئی۔ پروردگار سے رجوع کیا، مالک یہ کیا ہو گیا؟ خدا کا جواب پہنچا، موسیٰ پہلے ہم سے پوچھ کے گئے تھے، پتا کیا چلا کہ شفا جڑی بوٹی میں نہیں ہے، اذن پروردگار میں ہے۔ تو اذن پروردگار ہے وسیلہ، اور دعا ہے انسان کے لیے وسیلہ، اور دوا ہے انسان کی ضرورت۔ لیکن یہاں جو امام کے الفاظ مقدس ہیں کہ وہاں ایک شخص ملے گا، وہ تیل بیچ رہا ہوگا، اس سے لے کر لگائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، اصلاً مولا کچھ اور بتانا چاہتے ہیں۔ بہانہ ہے کسی کے عطا کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے تو مشکل یہ پیش آئی کہ آپ کے ساتھ چلنے والے راستہ شناس افراد نے انکار کر دیا کہ مولا اگلے پہ تو کوئی منزل نہیں آنے والی، یہ راستہ میں خوب جانتا ہوں، اب دور دور تک کوئی سٹاپ نہیں آنے والا۔ امام کے الفاظ سے سٹاپ آ گیا، سٹاپ بھی آیا، شخص بھی ملا، اور جب سب کے سب اس کے پاس دوڑے چلے گئے امام حسن کی خدمت کے لیے تیل خریدنے کے لیے، اس نے پوچھا کس کے لیے آئے ہو؟ اتنے سارے لوگ ایک ہی بات کر رہے ہو۔ کہا سید و سردار آئے ہوئے، جنت کے جوانوں کے سردار آئے ہیں، رسول خدا کے لخت جگر آئے ہیں، کہ مجھے ان کے پاس لے کے چلو۔ اس نے اپنا سامان سمیٹا، امام کی خدمت میں آ گیا اور کہتا ہے مولا سے، مولا یہ تیل حاضر ہے، مولا میری دعا ہے آپ کی خدمت میں، آپ دعا کر دیجئے۔ کیا دعا منگوانا چاہتے ہو؟ کہ جب گھر سے آیا تیل بیچنے کے لیے تو بالکل میری اہلیہ بالکل وضع ولادت سے قریب تھیں، ڈیلیوری ہونے والی تھی، اب دعا کر دیں خدا مجھے بیٹا دے دے۔ جب ڈیلیوری ہونے والی ہو تو بیٹا ہو کہ بیٹی، فیصلہ تو ہو چکا، اب چینج نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا جاؤ، تم اپنے گھر میں جاؤ، تمہاری اہلیہ
تمہارے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی. اللہ اکبر. تو اصلاً یہ تیل لینا نہیں تھا، بیٹا دینا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بڑے لیا نہیں کرتے، لینے کے بہانے دیا کرتے ہیں. انسان سمجھتا ہے شاید ہم امام کو دے رہے ہیں، نہیں، امام ہمیں دیتے ہیں. تو یہ لطف و کرم ہے آل محمد کا کہ اس طریقے سے عطا کرتے چلے گئے. اور چونکہ آج تاریخ کے لحاظ سے عنوان ذرا سا اس طرح چلے گا کہ سفر کی 8 تاریخ مدینے سے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر ہے. میں ایک سفر فرزند امیر المومنین کا پڑھ رہا ہوں، ایک سفر امیر المومنین کا پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد ایک سفر پڑھوں گا حجر ابن عدی کا، اور اپنے عنوان سے متصل ہو جاؤں گا. مولا کا سفر عطا کے لیے، مولا کے مولا کا سفر ولا کے لیے، مدینے سے مدائن کا سفر. سفر کی 8 تاریخ خدا آپ سب کو نصیب کریں انشاءاللہ مدائن کے زیارت. مدائن میں کس کی زیارت نصیب کرے؟ شاید اس لیے آپ نے الہی آمین نہیں کہا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مدائن کے سارے مقامات کا بیان کرنے کا وقت نہیں، خالی آج 8 سفر کی مناسبت سے پڑھ رہا ہوں. حضرت سلمان فارسی، جنہیں پہچانا گیا اس نام سے، اور اب ان کی پہچان سلمان محمدی کے نام سے. تو اللہ کے رسول سے اتنا قریب، آل محمد کے اتنا نزدیک، در سیدہ کے ایسے خدمت گزار، جنت کے جوانوں کے سرداروں کے ساتھ اتنی آپ کی الفت و محبت کہ اللہ کے رسول نے اس محبت کو دیکھتے ہوئے سلمان کو اہل بیت میں شامل کر لیا. اور شامل بھی ایسے میدان میں کیا کہ دونوں طرف کے لوگ حضرت سلمان کے بارے میں آپس میں نزاع کر رہے تھے. بہت غور کیجیے گا، آج صحابہ کی محبت کرنے والے سلمان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. کل صحابہ کا مجمع تھا، ہم تھوڑی تھے کوئی. دونوں طرف صحابہ تھے، ایک انصار صحابہ، ایک مہاجر صحابہ، اور ان دونوں کے درمیان حضرت سلمان کی ذات اس بات کے تنازع کا باعث بنی کہ جب خندق کھودی گئی، غزوہ خندق کہیں، غزوہ احزاب کہیں، تو خندق کھودے جانے میں سلمان تو بہت بوڑھے تھے، اتنے بوڑھے تھے کہ بعض روایات میں آپ 550 سال کی عمر تھی انتقال کے وقت. حضرت عیسیٰ کی زیارت کی بچپن میں ایک قول، حضرت عیسیٰ کے حواریین کے ساتھ رہے دوسرا قول. تو 350 سال تو ماننا ہی پڑیں گے. 550 نہ صحیح ہو سکتا، اختلاف میں آپ اس طرف پہنچ جائیں تو کم از کم 350 سال. 350 سال نہ صحیح 100 سال کے تو ہوں گے. 100 سال کا بوڑھا شخص زمین کتنی کھود لے گا؟ لیکن دونوں طرف کے لوگوں نے جب خندق کی کھودے جانے کے اعتبار سے ایک مفاخرت پیدا ہوئی کہ کس نے زیادہ کام کیا، تو سلمان اکیلے الگ ہیں، نہ انصار کے ساتھ نہ مہاجرین کے ساتھ. سلمان نہ مدینے کے رہنے والے تھے کہ انصار کہلاتے، نہ مکے سے آئے تھے کہ مہاجر کہلاتے. تو سلمان کے بارے میں دونوں گروہ میں اختلاف ہوا.
مہاجرین کہتے تھے صحابہ کہ سلمان ہم میں سے، کہ یہ مدینے کے نہیں ہیں، اور انصار کہتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، کہ یہ مکے سے نہیں آئے۔ جب دونوں گروہوں میں اختلاف بڑھا، پیغمبر نے درمیان سے سلمان کو ایسے اٹھا لیا جیسے کوئی پرندہ کنکروں میں سے دانا چن لیتا ہے۔ فرمائے سلمان و منا اہل البیت، نہ سلمان تم میں سے نہ سلمان تم میں سے، سلمان تو ہم اہل بیت میں سے۔ اللہ اکبر، نہ یہ انصار ہیں اور نہ یہ مہاجر ہیں۔ تو یہ خاص اہمیت سلمان کے اعتبار سے۔ تو سفر کی 8 تاریخ اور سفر کی 8 تاریخ کے اعتبار سے سلمان کہاں؟ مدائن کے اندر، اور مدائن میں سلمان کی رہائش مدائن کے گورنر کی حیثیت میں تھی۔ اس لیے نہیں کہ حکومت جو وفاقی گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ، اس نے کوئی سلمان کو اسپیشل مقام دیا تھا، نہیں، خاص طریقہ تھا کہ مدینے سے ان کو دور رکھا جائے تو بہت ٹوکتے اور بہت روکتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو مدائن کا علاقہ ہو سکتا ہے شاید کل بھی اشارہ ہم بڑھائیں مدائن کے حوالے سے۔ مدائن امام حسن کے اعتبار سے وہ الگ پڑھیں گے کہ وہاں کے سیاسی حالات کیا تھے، مختار کے چچا مختار کے والد مختار کا کیا کردار رہا امام حسن کے حوالے سے، وہ الگ موضوع ہو سکتا ہے اس سال آ سکے۔ تو مدائن میں جناب سلمان کا انتقال ہوا، گئے تھے گورنر بن کر۔ اب وہ الگ بات ہے کہ آپ پہنچے تو بالکل سیدھے سادھے ایک حمار پر، ایک خچر پہ بیٹھ کے گئے تھے، لوٹا ساتھ میں، بستر ساتھ میں، جانماز ساتھ میں، سمجھیے۔ لوگوں نے کہا ایسا گورنر آیا ہے، جتنا چاہو لوٹ مار کرو، یہ کیا پوچھے گا، یہ خالی نمازیں پڑھے گا۔ سلمان اتنے سادہ طبیعت کے، اور ہوا یہی کہ جرائم پیشہ افراد کے حوصلے بڑھ گئے کہ گورنر تو بالکل سیدھا سادہ سا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ جب چوریاں بڑھنے لگی تو جناب سلمان سے لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ سلمان چوریاں بڑھ گئی ہیں، کچھ تو کیجئے۔ اچھا ٹھیک، عشاء کی نماز کے بعد اعلان کر دیا کہ آج کے بعد عشاء کے بعد کوئی باہر نہیں جائے گا، اور اگر گیا تو اپنی ذمہ داری پر ہے کہ اب سیکیورٹی سخت ہو جائے گی۔ باہر نکلے، مدائن کے سارے حیوانات جو باہر گلیوں میں گھومتے تھے، جنہیں آپ ڈاگس کہتے ہیں، سارے کلبوں کو جمع کیا، اور سارے کلب جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد سے تم سیکیورٹی کے ذمہ دار ہو۔ اس کا غلام سیکیورٹی کا کام کتوں سے لے لے، اسے کیا ضرورت ہے محکمے بنانی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مگر یہ جملہ خطیبانہ ہے، یاد رکھیے گا، ہر ایک سسٹم کے اعتبار سے ضرورت پیش آتی ہے۔ جناب سلمان انتقال کر گئے، اور سلمان دنیا کے واحد انسان جنہوں نے پیغمبر سے پوچھا تھا میری موت کب آئے گی۔ واحد انسان ہے اس دنیا میں، اور اللہ کے رسول نے سلمان کو آپ کی موت کی ڈیٹ اور تاریخ یہ نہیں بتائی، لیکن علامت بتائی تھی کہ سلمان تمہاری موت اس دن قریب ہوگی جب تم اہل قبور کو سلام کرو، اور اہل قبور میں سے تم کو سلام کا جواب دے دے۔ میں سوچتا ہوں اگر کوئی مسلمان ہوتا تو قبرستان جانا ہی چھوڑ دیتا۔ مسلمان ہونا اور ہے، سلمان ہونا اور ہے۔ سلمان قبرستان جاتے ہیں
اتنے بیمار پڑ گئے کہ لوگ انہیں چارپائی پہ پلنگ پہ اٹھا کے لے جاتے اور جا کے خاص طور سے سلام کرتے ہیں جواب دو تاکہ پیغمبر کی بات پہ موت قریب آ جائے. جب انتقال سفر کی 8 اتفاق دیکھیے آپ, سفر کی 8 تاریخ آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی کا انتقال 8 تاریخ. حضرت سلمان اپنے زمانے کے سلمان سیرت مرجع تقلید آیت اللہ خوئی. جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ سرچ کر لے میں کیا بات کر رہا. تفصیل کا وقت نہیں ہے. سلمان کا انتقال ہو گیا. سلمان نے اپنے ساتھ رہنے والوں کو تاکید کی, خبردار کوئی ہاتھ نہ لگانا, مجھے غسل و کفن دینے میرے مولا خود چل کر آئیں گے. امام مدینے سے چلے مدائن کی طرف, نہ فلائٹ بک کروائی, نہ براق منگایا, نہ جہاز کے ذریعے پہنچے, نہ براق سے پہنچے, نہ بادل منگایا. اپنے سواری پہ سوار ہوئے, ادھر ایک قدم رکھا مدینے میں, سواری نے اگلا قدم مدائن میں تھا. فاصلہ سمٹ گیا. اس کے غلام فاصلہ سمیٹ لیتے ہوں تو امام کا مقام کیا ہوگا. اب یہ اللہ کے ولی جناب سلمان اور اللہ کے ولیوں کے سردار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, جب امام پہنچے, اور آج بھی مدائن میں حضرت سلمان کے روزے کے انٹرنس کے بعد رائٹ ہینڈ پر رواق میں گیلری میں ایک محراب نما جگہ موجود ہے. اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہاں پر کہ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں امیر المومنین نے تشریف لا کر سلمان کو غسل و کفن دیا تھا. جہاں تک میں نے مقامات زیارات کا مشاہدہ کیا, پوری دنیا میں صرف 2 افراد کے مقامات ایسے محفوظ ہیں کہ غسل و کفن کے مقام بھی محفوظ ہیں. یا بیت الشرف میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے بارے میں جہاں غسل و کفن دیا گیا, یا جناب سلمان کے بارے میں جہاں مولا کائنات نے جا کے غسل و کفن دیا. اللہ اکبر. تو سلمان کے جنازے کی نماز بعد میں, غسل و کفن پہلے, اور جب آپ نے چہرے پر سے چادر ہٹائی جناب سلمان کے, سلمان مر چکے ہیں, تو سلمان مسکرائے. اللہ اکبر. اور امام نے, اب اپنے الفاظ میں کہوں, انتقال کر ان کا ہو چکا سلمان کا, ان سے فرمایا کہ اللہ کے رسول کو سلام کہنا اور بتانا کہ امت نے کیا کیا ہے ان کے بعد. تو یہ سارے واقعات سفر کی 8 تاریخ. تو اگر آپ بھی بھول جائیں گے سلمان کو تو کون یاد رکھے گا؟ منا اہل البیت کی منزل پر آنے کے بعد تو اہل بیت کے چاہنے والوں کی ذمہ داری بن گئی. لوگ عراق چلے جاتے, لاکھوں روپے خرچ کر کے مدائن کے پاس سے نکل جاتے. یہ وقت نہیں ہے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سامرہ جاتے ہوئے, بغداد سے سامرہ جاتے ہوئے, یا سامرہ سے واپس بغداد آتے ہوئے, اس طرح سائٹ روٹ پہ واقع ہے مدائن کا علاقہ. کبھی سیکیورٹی کی پرابلم ہوتی تھی, اب نہیں ہے, اب جا سکتے ہیں آپ. اور سلمان کی زیارت کی برکت سے خدا ایک اور زیارت بھی عطا کرتا. حضرت حذیفہ یمان. خیر, اپنی بات کو یہاں روکتا ہوں, بس آج کی اہمیت
آپ کو بتاتے ہوئے سفر کی 8 تاریخ حضرت سلمان کے لیے علماء نے 3 الگ الگ زیارات نقل کی ہیں. حضرت سلمان کی خدمت میں توسل کیے جانے کا مسئلہ بہت واضح ہے. بہرحال جو کر سکیں تو آپ کیجئے، سلام پیش کیجئے. سلمان کو کس سے محبت تھی؟ آل محمد سے. تو ذکر آل محمد کر کے ثواب ہدیہ کرتے ہیں سلمان کے لیے. سلمان مدائن میں اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے چل کر وہاں تک پہنچے. اب آئیے، ایک سفر امام کا پڑھا، ایک سفر امام کے بھی امام کا پڑھا، ایک سفر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات و واقعات کے ذیل میں شرائط سلو پڑھنے سے پہلے کل کی بات سے اپنی بات کو جوڑ کر تمام کر دیتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کل بات وہاں تک پہنچی تھی کہ عبید اللہ ابن عباس بک گئے. کتنے میں بکے؟ 10 لاکھ. 5 لاکھ نیٹ پیمنٹ تھی، 5 لاکھ لیٹ پیمنٹ تھی. اور حاکم شام نے سرداری کا ایک یوں کہیے کہ جھانسا دیا تھا. اور یہ خبر کہ حسن ابن علی سلو کر چکے، تمہارا کیا بنے گا؟ یہ 8000 افراد کے ساتھ امام کے لشکر کو چھوڑ کے چلا گیا. امام کے چاہنے والوں میں سے کیا مشکل حالات تھے. کمزور سے کمزور کیا جا رہا تھا امام کے لشکر کو ڈس انفارمیشن کے ساتھ. قبائل کے سردار کو خریدے جانے کے حوالے سے اللہ اکبر، پتہ نہیں کتنے افراد کو تو یہ کہا گیا کہ 1 لاکھ درہم اور اپنی بیٹی سے نکاح. یہ اپنی بیٹی سے نکاح، یہ کوئی پرانی روش ہے کہ اپنی بیٹی دے کر کسی کو اپنے قابو میں کرنے کا طریقہ کیا کہوں میں اس کو. اللہ اکبر. تو یہ مزاج کہیں اور سے ملا ہوا ہے. خدا بھی خدا ہے، جتنی بھی ایسی ویسی بیٹیاں اگر کسی معصوم کے گھر میں بھی آ گئیں تو خدا نے سرکاری بیٹیوں کو صاحب اولاد ہی نہیں کیا. بیوی تو بنا سکتے ہو مگر ماں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جودہ بنت اشس کو اپنے بیٹے سے شادی کا لالچ، وہی 1 لاکھ درہم، زہر اور کیا تھا. تو حاکم شام کی طرف سے امام کے لشکر کو سبوتاژ کرنے کے لیے ایک اتنا پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا ہے. کچھ کو ڈرایا گیا. اچھا، چونکہ یہ اب یہ 2 الگ الگ ملک، عراقی اور شامی. عراقیوں کے ذہن پر شامیوں کا خوف مسلط کیا گیا تھا. آج کی بات نہیں، اس دور کی بات کر رہا ہوں. اور امام کے اس صلح کے پس منظر میں اس سارے حالات و واقعات گراؤنڈ پر رہتے ہوئے امام کے لشکر کے سربراہ کو تبدیل کیا گیا. کل کی بات سے بات آگے بڑھ رہی. اور اب کیا سب کے سب لڑنے میں تیار؟ جواب جی نہیں. سب چاہتے ہیں آرام سے کام ہو جائے، جنگ ہی نہ ہو، واپس اپنے گھر پہنچ جائیں. بچے یاد آ رہے ہیں. اللہ اکبر. لشکر امام حسن کا یہ حال، اس سے پہلے ایسا ہی حال لشکر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی رہا. اور اگر آپ کو
اس کے ساتھ کوئی اور ربط چاہیے تو حضرت موسیٰ کے ساتھ چلنے والے سارے کیا سیدھے لوگ تھے؟ حضرت موسیٰ کے پیچھے چل رہے تھے، ان پر اعتراض بھی کر رہے تھے. جب آگے دریائے نیل، پیچھے فرعون کا لشکر، درمیان میں یہ لوگ، تو کہنے لگے نہ جائے رفتن نہ پائے معدن، آگے بھی موت پیچھے بھی موت. موسیٰ کہاں لے کر آ گئے؟ تو حضرت موسیٰ کے ساتھ چلنے والے ہوں یا سرکار کے ساتھ چلنے والے ہوں، اللہ اکبر، کیا احد کے واقعات ہم بھول جائیں؟ کیا مولا کائنات کے ساتھ چلنے والوں کے جسارتوں کو بھول جائیں؟ اللہ اکبر. رکیے، ایک بات آسان کر دوں. اور جب کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس صرف اشارہ مکمل، تفصیل نہیں پڑھا واقعی، کہ مولا قیام کیوں نہیں کرتے؟ قیام کا مطلب میدان میں آئیے، تلوار کو اٹھائیے. آپ کو معلوم ہے زید شہید کے تلوار اٹھانے کے پس منظر میں ایک کانسیپٹ بعض نادان شیعوں کا یہ ہو گیا کہ جو تلوار نہ اٹھائے وہ امام نہیں ہے، جو تلوار اٹھائے وہ امام ہے. جو تلوار نہ اٹھائے وہ امام نہیں. سوچئے یہ کانسیپٹ کتنا غلط. اگر ایسا ہی ہو تو پھر 12 اماموں میں سے اب کتنے اماموں کو امام کہیں گے؟ اللہ اکبر. بہت غور کیجئے گا. یہ کانسیپٹ بنایا گیا باقاعدہ کہ زید شہید نے تلوار اٹھائی تھی، وہ لیڈر بنے، اب ہر امام وہ ہوگا جو تلوار اٹھا کے قیام کر سکے گا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ آپ تلوار اٹھاتے کیوں نہیں، قیام کیجئے. اور یہ دعوت دینے والا کون ہے؟ شخص خراسانی. امام فرماتے ہیں تندور سامنے ہے، روشن ہے، یعنی آگ اس میں موجود ہے، میں کود جاؤ، نہیں کود سکا. امام سے کہتا ہے آپ اٹھتے کیوں نہیں؟ کچھ دیر بعد ایک اور صحابی مولا کے آئے، ابو ہارون مکھوف نابینا ہیں، مکی ہیں. امام نے ان سے فرمایا تم کود جاؤ، یہ کود گئے، اوپر سے ڈھکنا بند کر دیا. سب آپ کے علم میں. باہر آئے، جب امام نے بلایا، اب پوچھا مولا نے ایسے کتنے ہیں؟ کہ ایسا ایک بھی نہیں ہے. چھٹے امام کے دور تک ایسا کوئی شخص ناصر امام نہیں مل رہا جو امام کے فرمان پر آنکھیں بند کر کے نہ سوچے، نہ سمجھے، نہ رکے، نہ جھجکے اور جلتے ہوئے تندور میں اتر جائے. اب بتائیں ایسے امام حسن کے لشکر میں کتنے لوگ تھے؟ اور اس کے ساتھ جو ماحول امام کے لشکر کا بنا دیا گیا، ایک کے بعد ایک خبر آ رہی ہے کہ فلاں سردار، فلاں قبیلے کے سردار نے حاکم شام کے پاس جا کر اسے جوائن کر لیا. یہ خبریں اب سچ ہیں کہ غلط کنفرم نہیں ہو سکتا. اور آپ آج کے دور میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں آج کے دور میں، اس میں سوشل میڈیا کا استعمال، اس پہ آنے والی آج کے دور کی ایسی مصنوعی خبریں جو سمجھ میں نہیں آتا ویڈیو آج کی ہے کہ آج سے 20 سال پہلے کی. آیا ظالم کی ویڈیو ہے کہ مظلوم کی ویڈیو ہے؟ اے آئی کے آنے کے بعد سے تو اور مشکلات بڑھ گئیں. تو امام کے دور میں کوئی رابطہ نہیں ہے.
کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ. 1400 سال پہلے قرآن نے اعلان کیا تھا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ حجرات، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو خبر پہ یقین مت کر لینا. فتبینوا، اس خبر کی چھان بین کر لینا. ایسے حالات میں امام نے تشیع کی بقا کے لیے عام افراد کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے نوبت کہاں تک چلی جاتی اس کا اندازہ امام کے الفاظ سے ہوتا ہے. اگر یہ صلح نہ ہوتی تو شہادتیں ہی شہادتیں تھیں اور کربلا سے پہلے ہی کربلا واقع ہو جاتی. اللہ اکبر. اور شہادت موضوع نہیں ہے، شہادت تو پھر بھی ہوئی، اصل موضوع باطل کے چہرے سے نقاب اٹھانا تھا. وہ جو مسلمانوں کا مذہبی پیشوا بننا چاہتا تھا، لوگوں نے اس سے کہا کہ تم خالی دنیا کے لیڈر ہو. آئی سمجھ میں؟ تمہارے پاس جو مجمع بیٹھا ہوا ہے نا، یہ خالی پیسے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. مولائے کائنات کے زمانے کا واقعہ پڑھ رہا ہوں. مولا کے پاس جو لوگ بیٹھتے، مولا فرماتے کہ میرے پاس سے اٹھ کے جاتے کیوں ہیں؟ کہ مولا آپ پیسہ نہیں دیتے. کلمات پڑھے محمد والے محمد پر. پہنچے نہیں پہنچے؟ امام زمان کی آمد قریب ہے، یاد رکھیے گا. جس سے پہلا امام ہضم نہ ہو سکا وہ 12ویں امام کو ہضم نہیں کر پائے گا. یعنی وہاں کے نظام کی بات کر رہا ہوں. امام اول کا نظام جیسے تھا اس سے سخت نظام 12ویں امام کا ہوگا. کوئی ذاتی منفعت و فائدہ ممکن نہیں ہے کہ امام سے لے لیا جائے. جو اپنے سگے بھائی کو کثرت عیال کے باوجود بیت المال سے ایکسٹرا کوئی بینیفٹ نہ دیں، اور صرف نہ دیں نہیں بلکہ ہاتھ جلا دیں. اور جب عقیل چلائیں کیا ہے مولا آپ نے؟ کہ تم دنیاوی آگ سے ڈر گئے؟ اللہ، مجھ سے چاہتے ہو کہ میں آخرت کی بات. امام کا دور مشکل ترین دور، اور اسی لیے مولائے کائنات کے قاتلوں میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ امام کا قاتل امام کی شدت عدالت ہے. اتنے شدید عادل تھے کہ لوگ برداشت نہیں کر سکے. تب آئیے سوچئے، امام فرماتے میرے پاس سے چھوڑ کے جاتے کیوں ہیں؟ کہ مولا آپ دیتے نہیں ہیں. نہ صرف دیتے نہیں ہیں، کھلاتے بھی نہیں ہیں. میں کسی سیاسی ماحول کی بات یا نہیں کر رہا. جو حکومتیں کھلائیں وہ سب کو اچھی لگتی ہیں. خود بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھانے دو، اور جو نہ کھلائیں وہ کسی کو ہضم نہیں ہوتی. اسی لیے لوگ کہتے تھے دسترخوان حاکم شام کا اچھا ہے، نماز علی کی اچھی ہے. نماز پڑھنے یہاں آ جاؤ، کھانا کھانے وہاں. صلوات پڑھے محمد والے اللہ. تو اب یہ ذرا سا ماحول سمجھ میں آ گیا. تو حاکم شام سے کہا گیا تھا کہ تم نے جو لوگ بٹھائے اپنے پاس جمع کیے ہوئے، یہ اس دور کی بات ہے، یہ سب پیسے کی وجہ سے بیٹھے ہوئے. اگر تم ان کو پیسہ دینا چھوڑ دو، بھرنا چھوڑ دو، میں چھوڑ دیں گے. تو حاکم شام نے پوچھا اپنے مشیر سے، بتاؤ کوئی ایسا کام بتاؤ کہ میں دنیا کے ساتھ ساتھ ان کے دین کا لیڈر بھی بن جاؤں. بڑا شوق تھا اسے، بڑا شوق تھا اسے امیر المومنین بننے کا. بات واضح ہو رہی ہے؟ اتنا بڑا شوق تھا
کہ اس نے ٹارگٹ دیا اپنے مشیروں کا، یہ کام بڑا مشکل ہے اور ٹائم لے گا، کہ ٹائم لگاؤ. اس نے محنت شروع کی. کہ 10 سال کے بعد، مولا کائنات کا دور، 10 سال کے بعد رزلٹ تمہارے سامنے ہوگا. ایسا کام کیا. کتنی حدیثیں تیار ہوئیں، کتنے مفتی تیار ہوئے، کتنے فتوے بنائے گئے. 10 سال کے بعد مولا کی شہادت، 10 سال کے بعد ایسا دور آ گیا کہ ابو مشیر کہتا ہے اب آپ ان کے مذہبی بادشاہ بن گئے. کیا مطلب؟ کہ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں آپ بدھ کے دن جمعہ پڑھا دیں. اگر یہ پڑھ لیں سمجھیے آپ بن گئے مذہبی ان کے رہنما. کیا خیال ہے، ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بدھ کے دن سب نے جمعہ پڑھا، کسی نے اف تک نہ کیا، اور جمعے کی نیت سے پڑھا، عبادت سمجھ کے پڑھا، حاکم وقت کے حکم کو حکم خدا سمجھا. اور اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اسے ڈر لگتا ہے علی کے شیعوں سے. اور کتنے شیعہ اس کے بعد شہید کیے گئے جو خاص اور خالص تھے. بس عزیزو آج کی حد تک بات کو روکتا ہوں، شاید دامن وقت میں گنجائش ختم ہو رہی. اور آج اس اشرے کی 8ویں مجلس، بڑے مشکل حالات. ایک ایسے شخص سے مقابلہ ہے امام حسن کے دور میں، جو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائے، لوگ پڑھ لیں. ایک ایسے شخص سے مقابلہ ہے جو صبح کی نماز جس کا گورنر 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھائے، لوگ پڑھ لیں. اسے کہاں برداشت ہوں گے ایسے لوگ جو بار بار ٹوکیں کہ یہ جمعہ کا خطبہ شارٹ کرو، وقت نماز ہو گیا. یہ مولا کے چاہنے والوں کا ایک شدید ترین امتحان تھا. اس دور میں زندہ رہے صرف امام حسن کی صلح کی برکت سے، کہ صلح نامے کی جو شرائط ہیں ان میں آخری شرطوں میں یہ بات شامل تھی. اگر اس سے پہلے آج تیسری شرط کا تذکرہ، باقی باتیں کل. الفاظ کیا ہیں؟ این یترک سب امیر المومنین بالقنوت فی القنوت بالصلاۃ وَلَا يَذْكُرَ عَلِيًّا إِلَّا بِالْخَيْرِ. شرط نمبر 3 امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی. امام نے لکھا کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام پر سب ختم کرنی ہوگی. سب کا مطلب اللہ اکبر، میں اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتا اس کا. قنوت میں جمعے کے خطبے کے آخر میں 5 افراد کا نام لے کر مولا کائنات، مولا حسن، مولا حسین، عبداللہ ابن عباس اور مالک اشتر، یہ 5 افراد کا نام لے کر اللہ اکبر لعنت کی جاتی تھی. کیا مصائب تھے مولا کے دور کے. اور رونے والوں، آج دل چاہتا ہے بس اس کے تھوڑے سے مصائب پڑھ دوں کہ جو کربلا کا سب سے مظلوم شہید ہے. آج 8ویں مجلس ہے. کون سا مظلوم شہید ہے کہ اہل سنت کے خطیب گزرے ہیں، علامہ دربندی مرحوم،
حسین وائز کاشفی. دربندی مرحوم نے حالت خواب میں مولا عباس کو دیکھا تو مولا فرماتے ہیں ذاکر حسین تو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ رونے لگے حالت خواب میں. آقا میں مصائب تو پڑھتا ہوں. کہا ذاکر تو نے غور نہیں کیا شاید کہ کربلا میں جو شہید زین سے زمین پر گرا تو گرتے ہوئے یا دائیں ہاتھ کا سہارا لیا یا بائیں ہاتھ کا سہارا لیا. اے ذاکر حسین نہ میرا دایاں ہاتھ سلامت تھا نہ میرا بایاں ہاتھ سلامت تھا. اور اسی لیے شاید ام البنین یہ کہہ کے فریاد کرتی تھی لوگوں اتنا تو بتا دو جب میرا بیٹا زین سے زمین پر گرا تھا تو کیا دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے؟ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا. رونے والوں ہاتھ کٹ جانا ایک مولا کی مصیبت ہے لیکن ایک اور مصیبت بھی ہے. خدا نہ کرے کسی کے ہاتھ کٹ جائیں اور ہاتھ کٹنے کے بعد آنکھ میں تیر لگ جائے. ہاتھ تو شاید ان کے بھی کٹے جو جعفر کہلاتے ہیں الطیار، مگر جعفر طیار کی آنکھ میں تیر نہیں لگا تھا. ہائے میرا مولا عباس یہ تیر کب لگا، ہاتھ کب کٹے، ہوا کیا مولا کے ساتھ؟ اس کا پورا خلاصہ اس خواب میں، سچے خوابوں میں بیان کیا جاتا. مولا عباس کے حرم میں ایک خراسان کا خطیب مولا کے مصائب پڑھ رہا تھا. مصائب پڑھے کہ اتنے تیر مارے گئے مولا عباس کو کہ پورا بدن محفوظ نہ رہا، حتیٰ کہ پورے چہرے پر تیر ہی تیر تھے، آنکھ بھی محفوظ نہ رہی کہ 4000 تیر انداز تھے، ایک عباس تھے. اور جب آنکھ میں تیر لگنے کی روایت کو پڑھا تو آپ نے اگر یہاں کچھ گریہ کیا تو وہاں تو روتے روتے لوگ بےحال ہو گئے. مولا عباس کا حرم تھا. بعد میں جو خطیب پڑھ چکا تو امام جماعت ابراہیم قزوینی آئے اور انہوں نے سمجھایا اتنے مشکل مصائب نہ پڑھا کرو. خطیب خاموش ہو گیا. امام جماعت جب بستر استراحت پر آئے تو خواب میں دیکھا مولا عباس آئے. فرماتے ہیں اے ابراہیم میرے مصائب کا ایسے بھی تو انکار نہ کرو جیسے تم میدان کربلا میں خود موجود تھے. اچھا خطیب سے سمجھ میں نہیں آیا، مجھ سے پوچھ لو مجھ پر کیا گزری تھی. راوی کیا کہے، مقتل میں کیا لکھا ہو، یہ تو شہید بتائے گا اس پر کیا گزری تھی. مولا فرماتے ہیں ابراہیم میری آنکھ میں تیر جب لگا جب میرے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے. ابراہیم میں نے تیر کو نکالنے کی پہلی کوشش کی، سر کو زور زور سے جھٹکا دیا، مگر ابراہیم تیر اتنا گہرا پیوست ہوا تھا کہ سر کو جھٹکا دینے سے نہ نکل سکا. ابراہیم میں نے دوسری کوشش اور کی کہ میں تیر کو نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں. میں چاہتا تھا کہ میرے بازو جو کٹے ہوئے ہیں کہیں سے آپس میں آ کے ملیں، ان کی کٹے ہوئے حصے تو میں آنکھ سے تیر نکال سکوں، لیکن ابراہیم بازو ایسے مقام سے کٹے تھے کہ آپس میں جمع نہ ہو سکے. ابراہیم میں نے تیسری اور آخری کوشش کی. میں چاہتا تھا کہ آنکھ سے تیر نکل جائے. میں نے اپنے دونوں گھٹنوں کو اونچا کیا، اپنے سر کو جھکانا چاہتا ہوں کہ بیچ میں تیر کو یہاں روک کے سر کو زور سے اٹھا لوں کہ تیر نکل جائے. ابراہیم میں نے سر جھکایا تھا تیر نکالنے کے لیے، کسی ظالم نے پیچھے سے ایسا گرز مارا کہ ابراہیم میں اپنے گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا. ہائے میرا مولا بنا ہاتھوں کے گھوڑے سے زمین پر کیسے پہنچا ہوگا. میں کہوں اے ماں ام البنین آپ پریشان نہ ہوئیے، اگر آپ کربلا میں نہ تھی تو کوئی دکھیاری ماں تو کربلا میں آئی ہوگی. میرے لال عباس ارے تجھے لینے حسین کی دکھیاری مات. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار، مولا عباس علیہ السلام کے دونوں بازوؤں کا واسطہ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں دعا کے لیے بلند ہیں، ان کی دعائیں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار، ہمیں مانگنے کے لیے دونوں ہاتھ چاہیے۔ مولا عباس تو تیرے وہ وسیلے اور باب الحوائج ہیں جو بغیر ہاتھوں کے عطا کرتے ہیں۔ پروردگار، جو بیمار ان شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ پروردگار، مولا عباس علیہ السلام کی شفاعت اور آپ کی زیارت نصیب فرما۔ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے خدمت گزاروں میں محشور فرما۔ ماتم حسین